اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، کیونکہ آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، آپ ہی کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمانے والے ہیں، اور ہمارے دل کے تمام دلی حاجات کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دعا کی قبولیت کے حوالے سے بات کریں گے۔ آج میں آپ کو ایسے اوقات، ایسے طریقے جو کہ آپ دعا کرتے وقت فالو کریں گے تو آپ کی دعا لازمی اور فوراً قبول ہوگی۔ مگر اس سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو میرے چینل کی نیو اپڈیٹس بھی ملتی رہیں۔ اس کے علاوہ آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے اس چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ بھی کار خیر میں شامل ہو جائیں۔ جزاک اللہ۔ اب یہ جو امپورٹنٹ پوائنٹس جو کہ میں آپ کو بتانے والی ہوں، اس کے لیے آپ لوگ یہ کام کریں کہ اپنے پاس ایک پین اور کاپی ضرور رکھیں تاکہ آپ یہ سارے پوائنٹس اپنے پاس پین ڈاؤن کر لیں، تاکہ یہ آپ کے پاس ایک ریمائنڈر ہوگا کہ جب بھی آپ دعا کریں گے اور ان پوائنٹس کو آپ فالو کریں گے تو آپ کی دعا جلد قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، کیونکہ میری بھی ان پوائنٹس کو فالو کر کے بہت سی دعائیں قبول ہوئی ہیں، بلیو می۔ دعا سے زیادہ طاقتور کوئی اور عمل نہیں ہے۔ واحد دعا ایک ایسی چیز ہے جو تقدیروں کو بدل سکتی ہے، لیکن ساری بات یقین اور توکل کی ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہماری زندگی میں بہت سی آزمائشوں سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ہی آزمائشوں سے گزارتا ہے تاکہ ہمیں ہمارا صلہ، ہمارا انعام عطا ہو سکے۔ اور اگر ہم ان آزمائشوں سے گزر کر اور صبر کر کے جب وہ صلہ پائیں گے تو اس کا مزہ دگنا ہو جائے گا، اور ہماری ناشکری زبان شکر کے کلمات کہنا نہیں بھولے گی انشاءاللہ۔ اللہ اپنے بندے کی تڑپ دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کو فلاں شخص یا چیز کی کتنی تڑپ ہے، کتنی شدت ہے، کیونکہ بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جو بندے کو بہت محبوب ہوتی ہیں اور اس کو پانے کے لیے وہ اللہ کے آگے ضرور گڑ گڑاتا ہے۔ اور میں تو یہی کہوں گی کہ یہ جو وقت ہوتا ہے جب آپ دعا کے پیچھے، حاجت کے پیچھے بھاگتے ہو، یہ تو ایک گولڈن اپرچونٹی ہوتی ہے رب کے قریب ہونے کی۔ اس ٹائم آپ اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن، اپنی بانڈنگ کو بہت مضبوط کر سکتے ہیں۔ اس ٹائم میں آپ اللہ سے بالکل شکوہ نہ کریں بلکہ صبر کریں۔ اگر یہ مشکلات نہ ہوتی تو ہم اللہ کے قریب کیسے ہو پاتے؟ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ غم اور تکلیف کتنی ضروری ہیں ایک مومن کے لیے، کیونکہ یہ ٹائم بہت نازک ہوتا ہے، آر یا پار والا ہوتا ہے۔ اگر صبر کر لیا تو انعام، اور اگر شکوہ کیا تو کچھ ہاتھ نہ آئے گا، اور اللہ سے تعلق بھی کمزور پڑ جائے گا۔ ٹرسٹ می، یہ ٹائم اس لیے بھی نازک ہوتا ہے کیونکہ بندے کو لگتا ہے کہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں اور ہم سب سے برے ہیں، اللہ ہم سے پیار نہیں کرتا، تبھی تو ہماری نہیں سنتا، ہم پر نظر کرم نہیں کرتا۔ پر ایسا کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہی وہ وقت ہوتا ہے جب آپ نے ہمت رکھنی ہے، آپ نے حوصلہ رکھ کر خود کو مضبوط کرنا ہے، خود کو سنبھالنا ہے، موٹیویٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو بہت موٹیویٹ کرنا ہے، قرآن پڑھ کر، اچھی اسلامک کتاب کا مطالعہ کر کر، اسلامک ویڈیوز دیکھ کے۔ بس آپ نے اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں اور بہت یقین سے کرنی ہے۔ لیکن اس ٹوٹے ہوئے دور میں اگر آپ دعا کریں گی تو وہ دعائیں آپ کی ایسی قبول ہوں گی کہ آنے والے وقت میں جب آپ قبولیت پا چکے ہوں گی تو آپ حیرت کریں گے کہ میرا اللہ مجھے اتنے قریب سے سن رہا تھا۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، اور جتنی سخت آزمائش ہوتی ہے اتنا ہی میٹھا اس کا پھل ہوتا ہے۔ لیکن اس دور میں آپ نے کبھی بھی زبان پر یہ الفاظ نہیں لانے ہیں کہ میں اتنے عرصے سے دعا کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں اور میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ آپ یقین کریں یہ لفظ آپ کی زبان پہ آتے ہیں اور آپ کی تمام صبر کی محنت کو ضائع کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ شکوہ ہے اور شکوہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسندیدہ ہے۔ تو بس آپ نے یہ یقین رکھنا ہے، چاہے آپ 3 سال سے دعا کر رہی ہیں، 5 سال سے دعا کر رہی ہیں یا 10 سال سے، بس آپ نے سوچنا ہے کہ ایک نہ ایک دن میری اس دعا کا جواب ضرور آئے گا، اور اگر دنیا میں مجھے اللہ نے اس دعا کا جواب نہیں دیا تو آخرت میں اس کا جواب ایسا ہوگا
کہ ہم آخرت میں یہ کہیں گے کہ کاش میری دنیا کی کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ جب آپ اس نیت سے دعا کریں گے تو دیکھیے گا آپ کی دعا کتنی جلدی قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں کہ ڈرو نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، گھبراؤ نہیں، میں آپ کے قریب ہوں، مجھ سے دعا کرو، میں جواب دوں گا۔ تو جب بھی آپ مشکل میں ہوں، جب بھی آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے تو قرآن کی ان آیات کو یاد کر لینا۔ کافی سارے لوگ آج بہت ہی زیادہ دکھ، تکلیف اور آزمائش میں ہیں، تو آپ لوگوں نے ہمت نہیں ہارنی، کیونکہ آزمائش آپ کو اللہ کے قریب کر رہی ہے، اور سب سے بڑی بات آخرت کا اجر دے رہی ہے، جو کہ بہت قیمتی چیز ہے، کیونکہ آزمائش آپ کو اندر سے ایک پیور سول کر رہی ہے، آپ کو اللہ والا بنا رہی ہے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کی دعائیں فوراً قبول ہوتی ہے، اس لیے پورے یقین کے ساتھ اس دور میں دعا کریں۔ تو نمبر 1 جو ہے وہ ہے ٹوٹے دل کی دعا۔ تو ٹوٹے دل کی دعائیں اللہ فوراً قبول کرتا ہے۔ بندہ جب ٹوٹا ہوتا ہے تو اس کے دل کی دعا فوراً سن لی جاتی ہے، قبول کر لی جاتی ہے۔ تو اس سچویشن میں جب آپ دعا کریں گے تو یقین مانیں اس چیز کا جو مزہ ہے نا، وہ ہر دعا کو قبول کروا لیتا ہے۔ دعا ہر وقت ہی قبول ہوتی ہے، مگر اس وقت پہ زیادہ قبول ہوتی ہے جن کو ہمارے اللہ اور اس کے رسول نے منتخب کیا۔ سب سے پہلا وقت وہ ہے فجر کی اذان کے بعد، اور فجر کی اذان سے پہلے یعنی تہجد کے وقت، اور فجر کی اذان کے فوراً بعد یعنی جب اندھیرا ہوتا ہے، جب صبح کی شروعات ہونے لگتی ہے، جب ہلکی ہلکی روشنی آنا شروع ہوتی ہے، اس وقت دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ اچھا جی، اب آتا ہے فرض نمازوں کی بات، یہ تو آپ سبھی کو پتا ہوگا۔ اس کے علاوہ بہترین وقت جو ہے وہ ہے ہر اذان کے بعد، جب مسجد میں جماعت شروع ہو اور اذان کے بیچ کا جو ٹائم ہوتا ہے، اس کے درمیان آپ جو بھی دعا کریں گے تو وہ قبول ہوگی، کیونکہ وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ سفر پر ہوں تب بھی خوب دعائیں کیا کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہی ہوں یا ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کر رہی ہوں، نہیں، ایسا بالکل نہیں، بلکہ اگر آپ تھوڑی دیر بھی گھر سے نکلے ہیں کسی بھی کام کے لیے، پیدل یا کسی بھی سواری پر، تب آپ دل ہی دل میں خوب دعائیں کریں، کیونکہ وہ بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو اپنے گھر سے نکلتے وقت، راستے میں اور گھر واپس آتے وقت آپ خوب دعائیں کریں، کیونکہ یہ والی دعائیں بھی قبولیت کا شرف پاتی ہیں۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی بارش شروع ہو تو فوراً دعا کریں، وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جب مرغا بانگ دیتا ہے، یہ بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی مرغا اذان دے یعنی ککڑو کو کرے، اس وقت دعا کر لیا کریں۔ صبح تہجد کے وقت، رات کے وقت یا کسی بھی وقت، تو اس وقت وہاں فرشتے موجود ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ زیادہ سے زیادہ دعا کریں، کیونکہ اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بدھ کے دن یعنی ویڈنسڈے کو ظہر اور عصر کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک صحابی جن کے بارے میں حدیث سے معلوم ہوا کہ وہ بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان جب بھی دعا کرتے تھے تو ان کی دعائیں فوراً قبول ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ شب جمعہ یعنی جمعرات کے دن کے بعد والی رات، وہ بہت قبولیت والی رات ہے، جس میں بہت دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس رات کو کبھی بھی مس نہ کریں، اس رات میں ضرور 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 دعا کریں۔ اس کے علاوہ جمعہ کا دن یعنی فرائیڈے کو عصر اور مغرب کے درمیان بہت زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو آپ لوگ جمعہ کے دن عصر سے مغرب کے درمیان بیٹھ کر خوب دعائیں کیا کریں۔ اس بیچ میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ جس میں آپ جو بھی مانگتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو وہ عطا کر دیں گے انشاءاللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بس آپ یقین سے دعا کریں۔ اس کے علاوہ صدقہ دیتے وقت آپ جو بھی دعا کریں گے آپ کی وہ دعا قبول ہوگی، کیونکہ صدقے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، تو آپ یقین کریں اللہ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ صدقہ بھی دیتے رہا کریں اور دعا بھی کیا کریں، اور صدقے کے بعد دعا کرنے سے آپ کی جس بھی دعا کی قبولیت میں کوئی بھی رکاوٹ ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ایک اور بہت ہی زیادہ بہترین طریقہ ہے دعا کو قبول کروانے کا، وہ طریقہ یہ ہے کہ جب بھی ہم اپنے لیے دعا کریں تو ساتھ میں امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کیا کریں اور دوسروں کے لیے بھی دعا کیا کریں،
تو یہ دعا سب سے زیادہ قبول ہوگی، کیونکہ فرشتے ہماری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے آپ یہ کہیں، جیسا کہ آپ کو اپنا ذاتی مکان چاہیے، تو آپ یہ کہہ کر دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے میرا ذاتی مکان عطا فرما، اور باقی جو اپنے ذاتی مکان کے طالب ہیں، جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، ان کو بھی ان کا ذاتی مکان عطا کر دے۔ میری دعا سب کے حق میں قبول کر لے اور میری دعا کو میرے حق میں بھی قبول کر لے، آمین ثم آمین۔ تو جب آپ اس طرح دعا کریں گے تو فرشتے ضرور اس دعا پہ آمین کہیں گے۔ اور اگر آپ کوئی بھی دعا کر رہے ہیں کامیابی سے ریلیٹڈ، نکاح سے ریلیٹڈ، جاب سے ریلیٹڈ، تو اسی طرح دعا کیا کریں۔ آپ یقین جانیں یہ بہت زیادہ بہترین طریقہ ہے دعا قبول کروانے کا، دعا مانگنے کا۔ تو آپ لازمی اس طریقے کو اپنی زندگی میں شامل کر کے دیکھیں، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہمیں دعا کے اندر کون سی چیزیں، کون سی صورتیں پڑھنی ہیں جس سے دعا جلد قبول ہوگی، کون سے الفاظ ہمیں استعمال کرنے ہیں۔ سب سے پہلے، سب سے افضل جو ہے وہ ہے درود ابراہیم، جس کے بنا کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر ہم کسی دعا کے شروع اور آخر میں درود نہیں پڑھتے تو وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق یعنی رک جاتی ہے، یعنی اٹک جاتی ہے اور وہ اوپر نہیں پہنچ پاتی۔ تو آپ نے درود ابراہیمی کو دعا کے اول و آخر ضرور پڑھنا ہے۔ 3 دفعہ پڑھیں، 7 دفعہ پڑھیں، 11 دفعہ پڑھیں یا 21 دفعہ، جتنی مرضی تعداد میں پڑھیں، مگر پڑھیں ضرور۔ اس کے بعد آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اور اللہ کی حمد جو ہے وہ ہے سورہ فاتحہ۔ تو سورہ فاتحہ کو دعا میں شامل کریں، یہ بہت افضل ہے، بہت ضروری ہے۔ تو دعا سے پہلے سورہ فاتحہ کو لازمی پڑھا کریں۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں پڑھتے اور دعا مانگا کرتے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی دعاؤں میں آیت کریمہ کو ضرور شامل کریں، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جس دعا میں آیت کریمہ شامل ہوتی ہے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو اپنی دعاؤں سے پہلے 3 دفعہ یا 11 دفعہ آیت کریمہ کو ضرور پڑھا کریں۔ اس کے علاوہ سجدے کی حالت کی دعا، آپ سجدے کی حالت میں دعا ضرور کیا کریں، کیونکہ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ تو سجدے میں جا کر دعا ضرور کیا کریں، کیونکہ وہ دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا میں اللہ تعالیٰ کو اس کے بڑے ناموں کے ساتھ پکارا کریں۔ اب بات آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بڑے نام کون کون سے ہیں، جیسا کہ یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، یا ذوالجلال والاکرام وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ آپ دعا کے ٹائم پہ 3 مرتبہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا ضرور کہا کریں، اس سے بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر یہ چیز آپ ہر دعا میں پڑھیں گے تو دعا ضرور قبول ہوگی۔ وہ ہے 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی دعا کرو تو اس یقین سے کرو کہ میں جو بھی دعا مانگ رہا ہوں وہ اللہ ضرور قبول کریں گے، کیونکہ بے یقینی میں کی گئی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ ان دعاؤں کو نہیں سنتا، انہیں رد کر دیتا ہے، اس لیے کامل یقین کے ساتھ مانگا کریں۔ اب یہاں ایک کانسیپٹ کو سمجھیں کہ اللہ کا جو معاملہ ہے اپنے بندے کے ساتھ وہ الگ الگ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی دعاؤں کو ضرور سنتے ہیں، اور اللہ سب کے حال سے واقف ہیں، اور یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کب کس کی کون سی دعا کس وقت اور کتنی جلدی قبول کرنی ہے۔ تو کسی کا مانگنا اسے اتنا بھا جاتا ہے کہ وہ قبولیت کا وقت تھوڑا بڑھا دیتا ہے، قبولیت میں تھوڑی تاخیر کرتا ہے۔ تو اس چیز میں کسی بندے کی کوئی بھی سفارش نہیں چلتی، یہ صرف اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو آپ یہ کبھی بھی نہ سوچا کریں کہ میں تو اتنے عرصے سے دعا کر رہی ہوں اور فلاں بندے نے تو ابھی ہی دعا شروع کی تھی اور اس کی دعا قبول ہو گئی اور میری ابھی تک نہیں ہوئی، کیونکہ یہ بھی شکوہ میں کاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو اس چیز کا آپ خاص خیال رکھیں کہ آپ ایسے الفاظ اپنی زبان سے ادا نہ کریں۔ تو یہ ہیں وہ اوقات جن میں دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اگر آپ انہیں فالو کریں گے تو آپ کی بھی دعائیں ضرور قبول ہوں گی انشاءاللہ۔